کی اتنی عزت رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں کی وجہ سے عرش والوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، نفسی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، دریائے نیل چل رہا ہے، لوگ کنواری بچیوں کو لے کر آتے ہیں، دریا کے کنارے ذبح کرتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں۔ اسلامی فوج پوچھتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کنواری بیٹی کا یہاں پر قربانی نہ دیں تو دریا سال بھر نہیں چلتا، بند ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کا کمانڈر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کو خط لکھتا ہے کہ دریائے نیل کا یہ مسئلہ ہے، لوگ یہاں بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اس کا حکم دے کیا کریں؟ آپ ایک خط اس کمانڈر کو لکھتے ہیں، جنرل کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اس کو پیغام دے، تمہیں تمہاری شان کا نہیں پتا، 5 سے 6 لاکھ غیر مسلم دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے تھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا خط دریا کو آیا ہے، تو دیکھیں دریا کیا رد عمل ہے۔ وقت کا جرنیل کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کا حکم ہے کہ اے دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو قیامت تک چلتا رہے، اگر اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو پھر بند ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج 1544 سال گزر گئے ہیں، دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ تمہاری اللہ تو دور کی بات ہے، نبی پاک تو دور کی بات ہے، اہل بیت تو دور کی بات ہے، صحابہ اجمعین خلفائے راشدین تو دور کی بات ہے، تبع تابعین تو دور کی بات ہے، اولیاء اعظام تو دور کی بات ہے، علماء کرام تو دور کی بات ہے، اے امت محمدیہ تیری تو دور کی بات ہے، تیری عزت تو دریا بھی رکھتا ہے، تیری عزت کو بلندی دریا بھی رکھتا ہے۔ وہ غیر مسلمان ہو گئے کہ مسلمانوں کی اتنی شان ہے کہ دریا بھی ان کا کہنا مانتا ہے۔ افسوس ہم پھر بھی اپنے پیارے اللہ کو چھوڑ دیں۔ اندلس آج کا ہالینڈ، مجاہدین جب اس کو فتح کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے، وہاں کیڑے حشرات سانپ ایسے زہریلے کیڑے مکوڑے تھے جو مسلمان مجاہدوں کو ڈس لیتے تھے اور وہ درجہ شہادت پا جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وقت کے کمانڈر نے خط لکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کو کہ مجاہدین کو یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے خط لکھا جواب میں اور کہا کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دینا۔ آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کا حکم ہے، اے حضرت حشرات تم اس زمین کو چھوڑ دو، مجاہدین کو، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والوں کو رکاوٹ آ رہی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے 1544 سال ہو گئے، اس زمین پر کوئی زہریلا جانور نہیں، یعنی کہ وہ نسل در نسل آج بھی عمل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جس پہ اللہ نازا ہے، جس پہ تیرا محبوب نازا ہے، جس محبوب نے تمہارے لیے آنسو بہائے، کبھی تنہائی میں سوچ کر بیٹھو، وہ تمہارے لیے رویا، تمہاری نسلوں کے لیے رویا، تمہاری بہنوں کے لیے رویا، تمہاری بیٹیوں کے لیے رویا، تمہارے ماں باپوں کے لیے رویا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس رستے پر چلیں؟ ارے ہم سے تو وہ جانور بہتر ہیں جسے ہم سانپ کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، وہ امیر المومنین کے حکم کو مانتے ہیں اور تم اپنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ صلاح الدین ایوبی، دمشق کا بازار ہے، شام کی سرزمین ہے، 4.5 لاکھ عیسائی بادشاہ فوج لے کے آ رہے ہیں۔ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں اور آپ کا وزیر کیا کہتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، کوئی چارہ کریں، اور تم کیا سوچ رہے ہو بادشاہ؟ عزیزان گرامی، ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ان لوگوں کی محبت دیکھیں، اللہ سے قرب دیکھیں، نبی پاک سے عشق دیکھیں۔ ان میں صحابہ جیسی صفتیں تو نہیں تھی لیکن وہ پیروکار ان کے تھے۔ کہنے لگے بادشاہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی تعداد میں کافر اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی بچ کے نہ،
30,000 کی فوج ہے اپنی، وہ 4.5 لاکھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی؟ آپ نے نفل پڑھا، وہ ایسی سرزمین پر اترے، پیچھے پہاڑ تھے، ایک طرف دریا تھا اور ایک طرف فوج تھی، ایک طرف ٹیلے تھے، 4.5 لاکھ فوج جہنم رسید ہو گئی۔ تو اللہ تو تمہاری ہر جگہ پہ عزت رکھتا ہے، اللہ تو تمہاری ہر جگہ پہ عزت رکھتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب بادشاہ بنا، اس کا باپ گورنر تھا، خلیفہ وقت کا، جو حجاز میں بیٹھتا تھا، خانہ کعبے میں بیٹھتا تھا، شاہ سلیمان کی حکومت تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے نفل پڑھے اور اللہ سے عرض کی کہ مالک و مولا، میں اس لیے اس دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بت نہ رہ جائے، ہندوستان میں کوئی ایسا نہ رہ جائے جو تیری وحدہ لا شریک ہونے پہ کفر کا دعویٰ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی؟ 2 آدمی آئے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم اپنی زمین پر خوب کھود رہے تھے، نیچے سے کوئی چمکیلی چیز آ گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے۔ اس نے ماہرین بھیجے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ محمود غزنوی یہ ایک سونے کا درخت ہے، قیامت تک کبھی ختم نہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، وہ بادشاہ پورے ہندوستان میں جنگ لڑ کے گیا، لیکن وہ سونا ختم نہیں ہوا، وہ سونا ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بیٹے جب عیاش ہو گئے، بادشاہ بن گئے، تو ایک دن زلزلہ آیا، وہ زمین کے نیچے چلا گیا۔ اللہ نے تمہاری کہاں عزت نہیں رکھی؟ 4,500 کلومیٹر دور جب وہ بت توڑنے کے لیے محمود غزنوی گیا، جس طرح خانہ کعبے پر کوئی حملہ کرنا آئے تو تمام مسلمان ملکوں کی فوجیں چل پڑیں گی، اسی طرح اس دور کے 40 یا 38 ملک تھے جن کی فوجیں چل پڑی تھی محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 4,000 میل دور تھا، اپنی حکومت سے 4,000 میل دور تھا، غیر علاقہ تھا، لوگ غیر تھے، نہ کچھ دینے والا تھا نہ کچھ کھلانے والا تھا۔ ایک بادشاہ گوپی راؤ آ رہا تھا جس کی 5.5 لاکھ فوج تھی، تو کسی نے آ کے محمود غزنوی کو بتایا جو سونے دے رہے ہیں، چاندی دے رہے ہیں، ہیرے جواہرات دے رہے ہیں، تیرے جانور بھی توڑ لے، مال غدام بھی توڑ لے اس کے مطابق۔ اور اس کے بیٹے کہنے لگے کہ والد گرامی، اگر اتنا خزانہ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے سمندر کو توڑنے؟ عزیزان گرامی، بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے، میں یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ دن قیامت کو واس دے، کہاں ہے وہ محمود غزنوی جس نے اپنے فوج کے وزن کے برابر سونا خریدا، ہیرے جواہرات لیے تھے اور بھولن کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں حشر کے دن آواز ملے، وہ محمود غزنوی کہاں ہے جس نے اللہ کے لیے بتوں کو توڑا۔ سبحان اللہ۔ اس نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے عرض کی، بادشاہ کو ایسی ایک بیماری لگ گئی، اس پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ فوج لے کر واپس چلا گیا۔ جب ہو گیا تو ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور اس نے جب مندر پہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصرت عطا کی۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس وقت ہندوؤں نے اسے اپنا کعبہ بنا رکھا تھا، وہ سب سے بڑا بت تھا اور وہ ہوا میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ بت ہوا میں کیسے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو ماہرین نے بتایا یہ لوہے کا بت ہے اور اس کے اندر انہوں نے مقناطیس اس انداز سے رکھا ہے کہ اس کی کشش کی وجہ سے ہوا میں کھڑا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ مقناطیس گرائے تو بت گر گیا اور اس میں سے اتنا خزانہ نکلا کہ شاید اتنا وہ دینے والے نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک ٹکڑا خانہ کعبے کے دروازے کے آگے رکھا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے آگے رکھا اور ایک مسجد غزنوی افغانستان میں ہے اس کے آگے رکھا، اس لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے تمہاری کہاں نہیں رکھی؟ اللہ نے ہر جگہ تمہاری عزت اور تقریر رکھی ہے، اللہ نے تمہاری شان رکھی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کم تولا تو اللہ نے قوم کو نصف و نبود کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے زنا کیا تو اللہ نے نصف و نبود کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ عزیزان گرامی، ہماری اربوں خربوں گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، اطاعت نہ کرنے کے باوجود
مسجد کے سامنے رہتے ہوئے بھی مسجد میں نہ جانے کے باوجود اللہ نے تمہیں پھر بھی عزت دی، اللہ نے پھر بھی تمہیں عزت دی ہے. تو اس عزت والے کی قسم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. یہ زندگی عارضی ہے، فنا اندر فنا بینی فنا عزت، بقا اندر بقا دائم بقا عزت. یہ لمحہ کسی وقت بھی آپ سے چھن جائے گا، توبہ کا موقع چلا جائے گا. آپ کے دلوں کی سیاہی آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی. آپ کے عمل آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، آپ کی کھوٹ، آپ کے وسوسے آپ کو اللہ سے محروم کر دیں گے، آپ کی خیانت اللہ سے دور کر دے گی. یہ آج پوری امت کیوں ضلالت میں ہے، کیوں پستی میں ہے، کیوں فتح نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے. ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جب میرا اللہ ہی ناراض ہے، جب میرا اللہ ہی ناراض ہے، جب میرا اللہ ہی لعنت ڈالنے والا ہے، تو پھر تمہیں کون بچا سکے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، آسمانوں سے آنے والے سیلاب سے، زلزلوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. میرے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل توبہ ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والوں کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. یہ پشیمانی کے آنسو بہائیں، پشیمانم پشیمانم پشیمان. یا رسول اللہ، میں اپنے گناہوں پہ کیوں نہ روؤں، کیوں نہ پچھتاؤں؟ میں نے ساری عمر آپ کی مخالفت کی ہے، مسجد سے دور رہا، بڑوں کا ادب نہیں کیا، مال کی لالچ میں چلا گیا، تو اللہ ناراض ہے. یہ کہتے ہیں نا بیماری آئی،